صحابہ کرام علیہم رضوان اس امت کے بہترین افراد ہیں. یہ تمام کے تمام اولیاء کرام بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے انہیں بے شمار برکتوں سے نوازا اور کئی کرامتیں انہیں عطا فرمائیں. اور یہ دعا کی قبولیت بھی صحابہ کرام کی کرامت میں سے بھی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دلائل النبوہ کی 3 جلد کے صفحہ 207 پر یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی و بے ادبی کے الفاظ بکنے لگا. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اس خبیث حرکت سے باز رہو، ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا. اس گستاخ اور بے باک نے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی بد دعا کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی بد دعا سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا. یہ سن کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اس وقت یہ دعا مانگی، یا اللہ عز وجل، اگر اس شخص نے تیرے پیارے نبی کے پیارے صحابیوں کی توہین کی ہے تو آج ہی اس کو اپنے قہر و غضب کی نشانی دکھا دے تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو. اس دعا کے بعد جیسے ہی وہ شخص مسجد سے باہر نکلا تو بالکل ہی اچانک ایک پاگل اونٹ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس کو دانتوں سے پچھاڑ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس قدر زور سے دبایا کہ اس کی پسلیوں کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ فوراً ہی مر گیا. یہ منظر دیکھ کر لوگ دوڑ دوڑ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دینے لگے کہ آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور صحابہ کرام کا دشمن ہلاک ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ میں ایک تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت کا ہمارے سامنے منظر آیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر یہ مستجاب الدعوات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو یوں قبول فرمایا. اور دوسری طرف صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کا عبرتناک انجام سامنے آیا کہ صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا کس قدر جو ہے وہ غضب الہی اور قہر الہی کو دعوت دینے والا کام ہے کہ صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والے کو سخت ترین اسی وقت عبرتناک سزا کا شکار کر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا. کیوں صحابہ کرام اللہ کے ولی بھی ہیں، اور جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے کسی بھی ولی کی اور صحابی کی بے ادبی کرنا سخت ترین نقصان اور خسران کا باعث ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنے پیارے نبیوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، تمام اولیاء کا اللہ ہمیں با ادب رکھے. جیسا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے اپنے کلام میں یہ دعا کی ہے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکروں کے سپہ سالار تھے، لیکن آپ زخموں سے نڈھال تھے، اس لیے میدان جنگ میں نکل کر جنگ نہیں کر سکے، بلکہ سینے کے نیچے ایک تکیہ رکھ کر اور پیٹ کے بل لیٹ کر فوجوں کی کمان کرتے رہے. بڑی خون ریز اور گمسان کی جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح مبین ہو گئی تو ایک سپاہی نے یہ گستاخی اور بے ادبی کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ان کی شان میں بے ادبی کے اشعار لکھے، جس میں اس نے یہ کہا، نقاتل حتی ینزل اللہ نصرہ وسعد بباب القادسیہ معصم، یعنی ہم لوگ جنگ کرتے ہیں
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرما دیتا ہے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے کہ وہ قادسیہ کے پھاٹک پر محفوظ ہو کر بیٹھے رہتے ہیں. اور آگے اس نے لکھا جس کا مفہوم ہے کہ ہم جنگ سے واپس آئے تو بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں لیکن سعد کی کوئی بیوی بھی بیوہ نہیں ہوئی. یعنی اس جو ہے وہ کلام میں ان اشعار میں اس بے ادب نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کیا، اعتراض کیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قادسیہ کے دروازے پر یعنی اس پر یہاں پر محفوظ بیٹھے ہیں، ہم جنگ کر رہے ہیں، کئی عورتوں کے خاوند شہید ہو گئے لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جان بچا کر معاذ اللہ بیٹھے رہے اور یہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، لہذا اس طرح کی بے ادبی اس نے کی. حالانکہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے اور اس شدت کی تکلیف کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے کے نیچے تکیہ رکھ کر فوجوں کی کمان کر رہے ہیں. اس حالت میں بھی آپ نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربانی دینے میں گریز نہیں کیا، یعنی سستی کا شکار نہیں ہوئے، آرام طلبی کا شکار نہیں ہوئے. شدت کے زخموں کے باوجود آپ جو ہے وہ تکیہ سینے کے نیچے رکھ کر ہے وہ فوجوں کی کمان کر رہے. اب یہ بے ادب و گستاخ نے اس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی. اس دل خراش جو ہے وہ تکلیف دینے والے اشعار کو سننے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب نازک پر بڑی زبردست چوٹ لگی اور آپ نے اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ اس شخص کی زبان اور ہاتھ کو میری حجب کرنے سے روک دے، یعنی میری بے ادبی اور گستاخی جو یہ کر رہا ہے، اس میں جو اشعار بول رہا ہے، یا اللہ اس کی زبان اور ہاتھ کو اس سے روک دے. آپ کی زبان سے ان کلمات کا نکلنا تھا کہ یکا یک کسی نے اس گستاخ سپاہی کو اس طرح تیر مارا کہ اس کی زبان کٹ پڑی اور اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا اور وہ شخص ایک لفظ بھی نہ بول سکا، اس کا دم نکل گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہ ایک گستاخ نے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو گالی دی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رنج و غم میں ڈوب گئے اور جوش میں آ کر یہ دعا کر دی کہ یا اللہ عز و جل، اگر یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے تو اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہی اس شخص کو اپنا قہر و غضب دکھا دے. آپ کی زبان اقدس سے اس دعا کا نکلنا تھا کہ اس مردود کا گھوڑا بتک گیا اور وہ پتھروں کے ڈھیر میں منہ کے بل گر پڑا اور اس کا سر پاش ہو گیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس دعا میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ عز و جل، اگر یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے تو اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اس شخص کو اپنا قہر و غضب دکھا دے. یعنی اس میں حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولایت کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور مولا مشکل کشا کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والے پر فوراً عذاب کا نازل ہو جانا اور دوسروں کے لیے عبرت کا اسے نشان بنا دیا جانا، اس بات کا زبردست درس ہے کہ اگر کوئی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب کا شکار ہوگا. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے من سب علیا فقد سبانی، فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور فرمایا من احب علیا فقد احبانی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اپنے سارے اولیاء کی محبت نصیب فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر. امیر اہل سنت کے صدقے میں الحمدللہ ہمیں سارے نبیوں سے پیار ہے، ہمیں سارے صحابہ سے پیار ہے،
ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت و تعظیم ہے ان کی دل میں ہمارے، اور ہمیں تمام اولیاء کرام سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مقبول بارگاہ ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ ان کے تیر کا نشانہ بہت مضبوط تھا اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول تھیں۔ جنگ فارس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ دوران سفر راستہ میں دریائے دجلہ کو پار کرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ آپ نے لشکر کو دریا میں چلنے کا حکم دے دیا اور خود سب سے آگے آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے دریا پر چلتے گئے، نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دعا پڑھتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے اوپر چلنے لگ گئے۔ آپ کے پیچھے پیچھے دیگر جو ہے وہ اہل لشکر جو ہیں وہ بھی چلنے لگے۔ لوگ آپس میں بلا جھجک ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، اور گھوڑوں والے گھوڑوں پر سوار، اونٹوں والے اونٹوں پر سوار، پیدل چلنے والے پیادہ یعنی پیدل اپنے اپنے سامانوں کے ساتھ دریا پر اس طرح چلنے لگے جس طرح میدانوں میں قافلے گزرتے رہتے ہیں۔ عثمان نہدی تابعی کا بیان ہے کہ اس موقع پر ایک صحابی کا پیالہ دریا میں گر پڑا تو دریا کی موجوں نے اس پیالہ کو کنارے پر پہنچا دیا اور ان کو ان کا پیالہ مل گیا۔ یعنی یہ جو لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ لشکر جو دریا میں اتار دیا تھا، اس لشکر کی تعداد 60,000 پیادہ اور سوار تھی، یعنی کم و بیش 60,000 سے زیادہ جو ہے وہ افراد پر مشتمل یہ لشکر تھا، جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ میں لے کر اتر گئے، اور یہ لوگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کامل عاشق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے، یہ دریا کو پار کر کے گزر گئے۔ اس سے پتا چلا کہ دریا بھی اولیاء اللہ کے فرما بردار ہیں، اور ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی اس درجہ کی قبولیت کا شرف عطا کیا کہ یہ دعا مانگ کر دریا میں بھی اتر جاتے ہیں تو دریا بھی ان کے لیے راستے چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی مومن کا ہتھیار یعنی دعا، جس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنگوں کے موقع پر، کسی بھی مشکل موقع پر، کسی بھی تکلیف کے موقع پر بھی اس مومن کے ہتھیار کو نہیں چھوڑتے، یعنی دعا کو ترک نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور فریاد کرتے رہتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نہایت ہی خطرناک اور جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا تھا، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا، اے صحابی، میرے بچے ابھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے مرنے کے بعد ان کی پرورش کرنے والا مجھے کوئی نظر نہیں آتا، لہذا آپ یہ دعا کر دیجئے کہ ان بچوں کے بالغ ہونے تک میں زندہ رہوں۔ آپ کو اس مریض کے حال زار پر رحم آ گیا اور آپ نے اس کی تندرستی اور سلامتی کے لیے دعا کر دی، تو وہ شخص شفا یاب ہو گیا اور 20 برس تک زندہ رہا، حالانکہ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس بیماری سے بچ کر زندہ ہو سکے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کی قبولیت کے جلوے ہم نے دیکھے، اور اس سے ہمیں سبق بھی ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعاؤں کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ والوں کی بد دعا سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے، اور اگر کسی کے لیے بد دعا کر دے تو دنیا اور آخرت میں وہ برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ان اولیاء کا با ادب رہیں اور ان سے اپنے لیے نیک دعائیں کرواتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اب ایک عورت جس کا نام عروہ بن اویس تھا، اس نے ان کے اوپر حاکم مدینہ مروان بن الحکم کی کچہری میں یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے میری ایک زمین لے لی ہے۔ مروان نے جب ان سے جواب طلب کیا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی بالشت بھر بھی زمین لے لے گا تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو اس حدیث کو سن لینے کے بعد بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں کسی کی زمین لے لوں گا؟ آپ کا یہ جواب سن کر مروان نے کہا، اے عورت، اب میں تجھ سے کوئی گواہ طلب نہیں کروں گا، جا تو اس زمین کو لے لے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سن کر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اندھی ہو جائے اور اسی زمین پر مرے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ عورت اندھی ہو گئی۔ محمد بن زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا ہے کہ وہ اندھی ہو گئی تھی اور دیواریں پکڑ پکڑ کر ادھر ادھر چلتی پھرتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دن اسی زمین کے کنویں میں گر کر مر گئی اور کسی نے اس کو نکالا بھی نہیں، اس لیے وہی کنواں اس کی قبر بن گیا اور ایک اللہ والے کی دعا کی مقبولیت کا جلوہ نظر آ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی قبولیت کا جہاں ہمیں پتہ چلا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کے پاس جو حدیث بیان کی اس عورت کے اس جھوٹے دعوے پر، جو اس نے کہا تھا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ جو عبرت کے وہ الفاظ بیان کیے، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کا حق دبا لیتے ہیں، لوگوں کو زمینوں پر جو ہے وہ قبضہ جما کے جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق تلفی کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بار بار اس پر توجہ کریں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو کسی کی بالشت بھر برابر زمین بھی، کسی کی بالشت برابر زمین بھی لے لے گا تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، الیاذ باللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ڈر جانا چاہیے۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کی جائیداد، یہ دنیا کی زمین، یہ دنیا کے مال و اسباب کب تک پاس رہیں گے؟ قبضے کر کر کے ناجائز ذرائع سے لوگوں کی زمینیں ہتھیا کے، لوگوں کے مال دبا کے ملے گا کیا آخر؟ اگر کسی کی ایک بالشت برابر زمین بھی جو ہے وہ کسی نے قبضہ کر لیا، لے لی ناجائز طریقے سے، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا بنے گا؟ ظلم کا انجام۔ رسالہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے بیان کا یہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے، اس رسالے کو آپ لے لیں، اس میں ظلم کا انجام پڑھ لیں۔ ایک ایسا دل ہلا دینے والا یہ بیان ہے کہ اگر کوئی توجہ کے ساتھ اس کو سن لے، پڑھ لے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ظلم کے معاملے میں محتاط ہو جائے۔ اس قدر امیر علیہ سنت نے اس بیان میں ایسے ایسے پیارے مدنی پھول عطا کیے ہیں، ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں، ایسی روایات بیان کی ہیں کہ دل لرز اٹھتا ہے کہ ظلم کا انجام بہت بھیانک ہے۔ ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سخت ترین سزا اور عذاب رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ کسی پر ناجائز تہمت لگانا یہ بھی سخت ترین گناہ کا کام ہے۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ دل آزاری بھی ہوئی اور ان کو دربار میں لایا گیا مروان کے پاس، اور پھر اس عورت نے ان پر جو ہے وہ جھوٹا جو الزام لگایا، اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو دعا کی کہ بندی ہو کر مر گئی، اور حضرت زید بن عمر نے جو کہا
کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی، دیواریں پکڑ کر چلتی تھی اور اسی زمین پر مر گئی، اور اسی کنویں میں، اسی زمین میں جو کنواں تھا اس میں گر کے مر گئی کہ اس کو کسی نے نکالا بھی نہیں وہاں سے، وہی اس کے لیے قبر بن گیا۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی کی دعا کی قبولیت کا منظر نظر آ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مانگی گئی دعا کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ وسیلے کے موضوع پر یہ روایت زبردست دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے نبیوں کے وسیلے سے دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین ہستی ہیں، ان کے وسیلے سے دعا تو مانگی ہی جا سکتی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے آپ کے پیارے چچا، آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے دیگر آپ کے اہل و عیال یا صحابہ کرام یا اولیاء عظام یا آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو اشیاء ہیں، ان سے بھی تبرکات حاصل کیے جا سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ میں اس کی زبردست دلیل ہے، جیسا کہ روایات میں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب شدید قحط پڑ گیا اور خشک سالی کی مصیبت سے دنیا عرب بدحالی میں مبتلا ہو گئی، تو امیر المومنین نماز استسقاء کے لیے مدینہ منورہ سے باہر میدان میں تشریف لے گئے۔ اس موقع پر ہزاروں صحابہ کرام کا اجتماع ہوا۔ اس بھرے اجتماع میں دعا کے وقت حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو تھام کر انہیں اٹھایا اور ان کو اپنے آگے کھڑا کر کے اس طرح دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، پہلے ہم قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر بارش کی دعائیں مانگتے تھے اور تو ہم کو بارش عطا فرماتا تھا، مگر آج ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں، لہذا تو ہمیں بارش عطا فرما دے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بارش کے لیے دعا مانگی، تو اچانک اسی وقت اس قدر زور سے بارش ہوئی کہ لوگ گھٹنوں گھٹنوں تک پانی میں چلتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس آئے، اور لوگ جوش مسرت اور جذبہ عقیدت سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک کو چومنے لگے، اور کچھ لوگ آپ کے جسم مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دربار نبوت کے شاعر تھے، اس واقعہ کو اپنے اشعار میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی امیر المومنین نے اس حالت میں دعا مانگی کہ لگاتار کئی سال سے قحط پڑا ہوا تھا، تو بدلی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن پیشانی کے طفیل میں سب کو سیراب کر دیا۔ معبود برحق نے اس بارش سے تمام شہروں کو زندگی عطا فرما دی، اور نا امیدی کے بعد تمام شہروں کے اطراف ہرے بھرے ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں اس واقعہ کو نقل کیا۔ اب اس بخاری شریف اس روایت سے پتہ چلا کہ کس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام اور ادب کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ اور ایک یہاں پر چیز واضح کر دی جائے کہ کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ شاید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے وسیلہ جو ہے وہ صحابہ نے چھوڑ دیا تھا، لہذا پھر حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کی تھی کہ آقا ہمارے درود کو آپ کس طرح سنیں گے، وبعد وفاتک، یعنی وفات کے بعد آپ ہمارے درود کو کس طرح سنیں گے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔
ایک حدیث پاک میں فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کامل سماعت عطا کی ہے، کامل بصارت عطا کی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حیات اللہ تعالی نے اسی طرح عطا فرمائی ہے وفات کے بعد۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ وصال ظاہری سے پہلے بھی جائز اور اب بھی جائز، تو اس کے کئی واقعات اور روایات جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ کو آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام نے اور اولیاء عظام نے اختیار کیا، اور آج تک امت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو ہے وہ یہودی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور چل رہا ہے، اور آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں اس حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیارے صحابہ، آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے اور آپ کے خاندان کے افراد یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزیز و اقربا صحابہ اور اولیاء کے وسیلے کا یہاں پر ثبوت ہے، اور یہ یہاں پر یہ تعلیم ہے کہ ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور یہاں ذکر کر کے یا اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا یہاں ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، لہٰذا ان کے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بارش عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی کوئی ایسی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے پیاروں کے وسیلے سے مانگی گئی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زبردست سپہ سالار اور زبردست عاشق رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر لشکر، آپ عجمیوں کے زہر سے بچتے رہیں، ہم لوگوں کو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں بھی دیکھوں کہ ان عجمیوں کا زہر کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت خطرناک زہر ہے کہ اس کی خوشبو تک سونگنے سے بعض لوگ مر جاتے ہیں، اس قدر خطرناک زہر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زہر کو لیا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا گئے، اور آپ کو بال برابر بھی ضرر نہیں پہنچا۔ اور کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبد المسیح تھا، ایک ایسا زہر لے کر آیا کہ اسے کھا لینے سے 1 گھنٹہ کے اندر اندر موت یقینی ہوتی۔ آپ نے اس سے وہ زہر مانگ کر اس کے سامنے ہی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ دعا پڑھی اور وہ زہر کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عبد المسیح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہیں، یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لو ورنہ ان کی فتح یقینی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک گراں قدر جزیہ دے کر صلح کر لی۔ یہ واقعہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ یعنی یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی قبولیت کا یہ کیسا معاملہ ہے کہ آپ کو اپنے رب عز و جل پر کس قدر زبردست بھروسہ توکل ہے، اور آپ نے یہ دعا پڑھی اور اس خطرناک ترین زہر کو کھا گئے جس کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کھاتے ہی 1 گھنٹے کے اندر بندہ مر جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مقبول بارگاہ ہیں
کہ ایک شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شراب سے بھری ہوئی مشک لے کر آیا تو آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل اس کو شہد بنا دے۔ تھوڑی دیر میں جب لوگوں نے دیکھا تو وہ مشک جو ہے وہ شہد سے بھری ہوئی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر مقبول بارگاہ بنایا ہے، کس قدر ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی چیزوں کی حقیقتوں کو بدل دیتا ہے کہ شراب کی مشک کو آپ نے شہد بنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے خطرناک زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا یہ واضح ہمیں عنصر نظر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے کبھی بھی تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔